اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، جب حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک نے ان کو فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے جو فیض و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیے اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیں، کیونکہ ہند میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے، تو وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو رائے حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اس غرض سے آپ لاہور چلے جائیں اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیں، کیونکہ اولیاء کاملین کا یہی فرض ہے کہ رائے حق پانے کے بعد تا دم آخر وہ توحید کا ڈنکا بجاتے رہتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جب مرشد کا یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور، وہاں تو آپ نے ایک اور مرید یعنی حضرت شاہ حسین زنجانی کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پھر وہاں میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ کے مرشد پاک نے فرمایا، اے علی حجویری، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین حق کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ مرشد سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی میں آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور کے لیے تیاری شروع کر۔ آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے چل دیا جائے، لہذا آپ غزنی سے لاہور کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا تھا، اس کا زیادہ حصہ پہاڑی تھا۔ پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی پریشان کن بنتا تھا۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ شیخ احمد حماد اور شیخ ابو سعید حجویری بھی تھے۔ پہلے اللہ کے یہ تینوں بندے انتہائی مشکل اور مشقت کے ساتھ پہاڑی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل لاہور پہنچے۔ راستے میں آپ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ میری معلومات کے مطابق لاہور میں آپ کی آمد کا سن 431 ہجری بمطابق سن 1041 عیسوی بنتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت احمد حماد اور شیخ ابو سعید بعد میں آپ کو آ کر ملے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ مختلف روایات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس روز آپ لاہور شہر کی طرف آئے، دن ڈھل چکا تھا، شام ہوا چاہتی تھی، دریائے راوی اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا تھا۔ دریا کو عبور کرنے والے کشتی بان اپنے اس روز کے کام کو تمام کر چکے تھے، اس لیے آپ کو دریائے راوی کے کنارے ہی رات بسر کرنا پڑی۔ چونکہ اس وقت لاہور کی آبادی دریائے راوی کے صرف مشرق ہی میں تھی اور دریا کو پار کیے بغیر شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا، اللہ کے اس مرد کامل نے اللہ کی یاد میں وہ رات بسر کر لی۔ دوسرے روز آپ نے دریا عبور کیا اور شہر کی طرف آئے۔ اب شہر کی مشرقی جانب ہی سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جنازہ میں شامل لوگوں سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ حسین زنجانی المعروف میاں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں سنا تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی کہ مجھے یہاں مرشد نے ولایت کے خلا کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے
پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ جنازہ کے ہمراہ ہو لیے اور چاہ میرا میں آ کر حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سر انجام دیے۔ اس کے بعد پھر اپنی راہ لی۔ آپ کی آمد کے بارے میں تذکرات داتا گنج بخش میں وارث کامل صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگ ایک میت اٹھائے چلے آتے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ پیر و مرشد کا مجھے لاہور بھیجنا اسی غرض سے تھا کہ میں وہ خلا پور کر سکوں جو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ جنازہ کے ہمراہ ہو لیے، نماز جنازہ پڑھی، میت چاہ میرا میں سپرد خاک کی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سن 431 ہجری میں دن ڈھلے پورے 1.5 برس کی مسافت کے بعد دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ دریا کے جس کنارے پر آپ نے نزول الجلال فرمایا اس کے مشرق میں لاہور کی آبادی تھی۔ آپ نے دریا کے کنارے لاہور کے بیرونی حصہ میں رات بسر آرام سے نرم و گرم بستروں پر لیٹے ہوئے۔ لاہور کے باشندوں کو کیا خبر تھی کہ ان کا وہ روحانی مقتدا اسی شہر کے ایک اجاڑ گوشے میں بے آرامی سے رات گزار رہا ہے، جس کی ہستی پر نہ صرف وہ بلکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی فخر کریں۔ کون جانتا تھا کہ اس ایک رات کے صلے میں جو یہ مرد کامل اپنی آنکھوں میں کاٹ رہا ہے، قدرت قیامت تک اس کے مزار پر لوگوں کو رات کی نیندیں حرام کرنے پر مجبور کرے گی۔ یہ بات بھی کسی کے علم میں تھی کہ یہ مرد خدا رات اس لیے شہر کے باہر تنہا گزار رہا تھا کہ اسے اپنے آقا کی غار ہرا کی زندگی کا مثالی نقشہ پیش کرنا تھا۔ دوسرے لاہور میں ان کا دن ڈھلے پہنچنا یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ لاہور کی دینی اور روحانی زندگی کا آفتاب ڈھل چکا ہے۔ اب نئے سرے سے اس کی رگو پے میں زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور اس شان سے اس کے بام و در پر انوار و تجلیات کی بارش ہوگی کہ لوگ چاند تاروں اور سورج کی چمک دمک کو بھول جائیں گے۔ صبح سویرے آپ شہر میں داخل ہوئے، ان کا اعزاز یا خیر مقدم اس اجنبی شہر کے عوام و خاص تو کیا کرتے، نسیم سحر کے جھونکوں اور اس شہر کی خاک کے ذروں نے کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔